اگر وقت کو ٹھیک کرنا تمہارے اختیار میں ہے تو اسے ٹھیک کر دو، اگر نہیں ہے تو صبر کرو، اور اگر دونوں نہیں تو شکر ادا کرو کہ تمہیں سیکھنے کا موقع ملا۔ انسان جب تک اپنی اندرونی دنیا کو درست نہیں کرتا، باہر کی دنیا کا سکون اسے کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، غم نہ کر، جو کچھ کھویا ہے وہ کسی اور صورت میں واپس آئے گا، صبر کر، وہ تیرے نصیب کی طرف سفر کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ تمہیں عاجزی کی جگہ تکبر میں لے جائے اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کبھی کبھار دل کا ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے تاکہ روشنی دل کے اندر داخل ہو سکے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا شخص سب سے زیادہ فقیر ہے جو اپنی خواہشات کا غلام ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر صرف خاموشی کا نام نہیں بلکہ دل کی رضا اور اللہ پر یقین کا نام ہے۔ جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وہ اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتا۔ وقت ہی وہ خزانہ ہے جسے سنبھالنے والے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سچا امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو، نہ کہ مال کا۔ تعلیم یافتہ ذہن وہ ہے جو کسی خیال کو قبول کیے بغیر سمجھ سکے۔ یوسف علیہ السلام کا صبر، جس نے کنویں کا اندھیرا دیکھا ہو وہ بادشاہی کے نور کی قدر بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ کا دل کسی بات سے بے چین ہو تو سمجھ لو وہ بات تمہارے لیے نہیں ہے۔ دل کبھی غلط نہیں بتاتا، مگر ہم اکثر اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو ان کے ظاہر سے مت پرکھو، کیونکہ دل کا حال صرف خدا جانتا ہے۔ اپنی زندگی کو معنی سے بھرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ذمہ داری سے بھر دو، بوجھ ہی تمہیں اونچا اٹھاتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ شکوہ کرتا ہے اتنا ہی کمزور ہوتا ہے، شکر اور صبر ہی اسے مضبوط بناتے ہیں۔ علم اگر عمل میں نہ آئے تو وہ بوجھ ہے، نور نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ محبت کوئی بندھن نہیں، محبت ایک آزادی ہے۔ جب تم کسی کو قابو میں رکھنے لگو تو یہ محبت نہیں رہتی، یہ خوف بن جاتا ہے۔ زندگی کا راز یہ نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ابھی کیا ہیں، اس بات کا شعور حاصل کریں۔ جن لوگوں نے دکھ سہے ہوتے ہیں وہ خاموشی میں بھی محبت بانٹتے ہیں، وہ چلاتے نہیں، چمکتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہیں دنیا سے کوئی چیز نہ ملے تو سمجھ لو کہ تمہیں اللہ سے کچھ خاص ملنے والا ہے۔ جو راتوں کو جاگتا ہے اپنے رب کے لیے، وہ دن میں دنیا کو جیت لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصیبت میں صبر کرنا عبادت ہے اور خوشی میں عاجزی رکھنا ایمان کی نشانی۔ غصہ اس آگ کی طرح ہے جو سب سے پہلے خود کو جلاتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھ جاؤ کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے تو تم کبھی جلد بازی نہیں کرو گے۔ اپنے نفس کو پہچانو، یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم جو کچھ تلاش کر رہے ہو وہ تمہیں بھی تلاش کر رہا ہے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کا دل ٹوٹ جائے تو سمجھو تم نے رب کی مخلوق کو تکلیف دی، اور رب اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ہر زخم کے پیچھے ایک سبق چھپا ہوتا ہے جو تمہیں کل کے لیے تیار کرتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خاموشی علم کی چابی ہے، ہر وقت بولنا صرف کم علمی کی نشانی ہے۔ انسانوں کو ان کے عمل سے جانچا جائے، نہ کہ ان کے الفاظ سے۔ اگر آپ کو کوئی راستہ آسان لگ رہا ہو تو شاید وہ آپ کا راستہ نہیں ہے۔ آسانی اکثر گمراہی کی نشانی ہے۔ زندگی خود کو دریافت کرنے کا نام نہیں، زندگی خود کو بنانے کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دنیا سے محبت کرے گا اسے آخرت کا شوق کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں روح سب سے زیادہ چیختی ہے اور دل سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طاقت کے وقت معافی دینا سب سے بڑی بہادری ہے۔ مسئلے اسی سوچ سے حل نہیں ہو سکتے جس نے انہیں پیدا کیا ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس چیز کی تمہیں طلب ہو وہ تمہارے اندر کی پکار ہے، دنیا صرف آئینہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ بوجھ ہے، علم نہیں۔ کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود کا خوف ہے۔ جب تک تم اپنے نفس سے نہ لڑو تم کچھ بھی نہیں جیت سکتے۔ انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، یا تو وہ جیت جاتا ہے یا کچھ سیکھ جاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو فقر میں شکر کرے اور دولت میں عاجزی۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز میں اس کا جلوہ تلاش کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول سکتی ہے۔ اگر تم ظالم کے خلاف خاموش ہو تو تم بھی اس کے جرم میں شریک ہو۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت ہی اصل دین ہے، باقی سب ظاہری پردے ہیں۔ جو شخص اپنا سایہ نہیں پہچانتا وہ کبھی روشنی کو مکمل طور پر نہیں جان سکتا۔ تعلیم ایک زینت ہے جس سے روح روشن ہوتی ہے۔ غم وہ ذریعہ ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لوٹاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زبان دل کا ترجمان ہے، جیسا دل ہوگا ویسی بات ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کا حساب رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ سچا علم وہی ہے جو انسان کو اپنی جہالت کا احساس دلا دے۔ سچ وہی ہے جو دلیل کے ساتھ ہو، ورنہ ہر بات ایک دعویٰ ہے۔ پانی کی مانند بنو جو بہاؤ کے ساتھ ڈھلتا ہے مگر اپنی اصلیت نہیں کھوتا۔ اگر تم خواب نہیں دیکھتے تو تمہاری زندگی میں کوئی مقصد نہیں۔ دوسروں کی غلطیوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری غلطیاں بھی معاف ہو جائیں۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دکھ پر اور ایک خواہش پر۔ دکھ پر صبر ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور خواہش پر صبر انسان کو خود پر قابو دینا سکھاتا ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری زندگی کی بنیاد ہیں۔ اگر تم اپنے خیالات کو بلند رکھو تو دنیا تمہیں کبھی شکست نہیں دے سکتی۔ غصہ اپنے ساتھ جلتی ہوئی کوئلے کی مانند ہے
جو سب سے پہلے تمہارے اپنے ہاتھوں کو جلاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے وہ آسمان کے دروازے کے قریب ہوتا ہے۔ زندگی کا مقصد خوشی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ جو اپنے مقصد کو جان لیتا ہے وہ ہر مصیبت کو برداشت کر لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شکر ادا نہیں کرتا وہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔ دل کی چوڑائی اور وسعت شکر سے آتی ہے۔ سچائی وہ چیز ہے جسے تم خود کے اندر تلاش کرتے ہو، باہر کی دنیا صرف ایک آئینہ ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کے دکھ کو سمجھتا ہے خدا اس کے دل میں روشنی رکھتا ہے۔ تم وہ ہو جو لمحہ موجود میں ہو، ماضی اور مستقبل کی زنجیروں کو توڑو اور زندگی کو جینا شروع کرو۔ تم وہ نہیں جو تمہارے زخم کہتے ہیں، تم وہ ہو جو ان زخموں کے باوجود کھڑا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو تمہاری خاموشی نہیں سمجھتا وہ تمہاری بات بھی کبھی نہیں سمجھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑی دولت اچھے اخلاق ہیں، کیونکہ دولت تو چھین سکتی ہے مگر اخلاق عزت بناتا ہے۔ ہر دن ایک نیا جنم ہے، تمہارا آج تمہارے کل سے بہتر ہو سکتا ہے اگر تم خود سے سچ بولنے کا حوصلہ رکھو۔ اگر کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تو اسے بدل دو، اگر نہیں بدل سکتے تو اسے قبول کرنا سیکھو۔ انسان اس وقت آزاد ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر کے شور کو سننا چھوڑ دے اور خاموشی سے دوستی کر لے۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ ہر دن ایک چھوٹے مقصد کو مکمل کرو، یہی چھوٹے قدم زندگی کو کامیاب بناتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہاری روح تمہیں کھینچ کر نور کی طرف لے جاتی ہے اور تم دنیا کی مٹی سے چمٹے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا قیدی ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ بے چینی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم زندگی کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ زندگی ایک بہتا دریا ہے۔ ہر چیز کی جڑ خواہش ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو خواہش کو پہچانو اور اسے سمجھو۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں بلکہ اپنی بے بسی کو قبول کرنے کا بھی نام ہے۔ تمہارا رد عمل تمہاری طاقت ہے، حالات نہیں۔ جو زندگی کو جینے لگتا ہے وہ ہر لمحہ عبادت میں ہے۔ خاموشی علم کی نشانی ہے اور بے مقصد بولنا جہالت کی پہچان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سکھاتی ہے کہ تنہائی، غداری اور قید بھی منزل کی طرف ایک راستہ ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تم اگر ایک دروازے سے محروم ہو گئے ہو تو یاد رکھو خدا نے ہزاروں اور دروازے کھول رکھے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو پاک کرو کیونکہ اللہ صرف صاف دلوں کو اپنا مقام دیتا ہے۔ زندگی کا مقصد زندگی جینا ہے، اسے جیتنے کی دوڑ نہیں بنانا۔ اگر تم ایک چیز روز بہتر کرو تو سال میں تم ایک نیا انسان بن جاؤ گے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ سکون وہ خزانہ ہے جو بے نیازی کے دریا سے نکلتا ہے۔ خوف وہم ہے، محبت حقیقت ہے۔
اور حقیقت ہی نجات ہے۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، اسے قابو میں لے آؤ تو دنیا تمہارے قابو میں آ جائے گی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا وہ چیز ہے جس پر جتنا بھروسہ کرو اتنی ہی دھوکہ دیتی ہے۔ تم مکمل ہو، تمہیں کچھ بننے کی ضرورت نہیں، صرف خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے، چاہے آزمائش ہو یا سکون۔ تم خود اپنے سب سے بڑے استاد ہو، جو خود کو پڑھ لے وہ دنیا کو سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی قیمت پہچان لی دنیا اس کو قدموں میں آ گئی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اندھیرا ہمیشہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب روشنی قریب ہو۔ جو جھک کے نہیں جیتے وہ سر اٹھا کے جینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جو شخص اپنے دل میں روشنی رکھتا ہے اسے باہر چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک راز ہے، اسے محسوس کرو، حل مت کرو۔ جب تم رک جاتے ہو تب تم سن سکتے ہو، جب تم سنتے ہو تب تم جان پاتے ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سکون اس دل کو ملتا ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ تم جو ہو وہ تمہارے خیالات کی پیداوار ہے، اپنی سوچ کو بہتر بناؤ، زندگی خود بہتر ہو جائے گی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم ٹوٹ چکے ہو تو یاد رکھو، نور ہمیشہ ٹوٹی چیزوں سے نکلتا ہے۔ جو شخص چھوٹے دکھ پر شکر کرتا ہے اللہ اسے بڑے انعامات دیتا ہے۔ جو خاموشی کو اپنا دوست بنائے وہ زندگی کا راز پا لیتا ہے۔ ہم سب وہی بن جاتے ہیں جس پر ہم توجہ دیتے ہیں، اپنی توجہ کی حفاظت کرو۔ جو شخص دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتا ہے وہی سچا انسان ہے۔ جو نفس پر قابو پاتا ہے وہ دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ سچ بولنا مشکل ہے لیکن یہی تمہیں آزاد کرتا ہے۔ آسانی کے بعد ہمیشہ مشکل ہوتی ہے اور مشکل کے بعد آسانی، بس تم صبر کرو۔ جب تک انسان خودی سے خالی ہے قومی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ تم جس چیز کو ڈھونڈتے ہو وہ تمہیں بھی ڈھونڈ رہی ہے، بس راستے صاف رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو تمہیں تمہارے عیب بتاتا ہے تمہارا سب سے سچا دوست ہے۔ زندگی کو قابو میں مت رکھو، اسے آزاد ہونے دو، یہی اصل سکون ہے۔ جب تم بہاؤ کے ساتھ چلتے ہو زندگی تمہارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ دل صاف ہو تو راستے خود بخود نظر آتے ہیں۔ صبر وہ خزانہ ہے جو مومن کے دل میں چھپا ہوتا ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی جیتیں بڑی کامیابیوں کی بنیاد ہیں۔ ہر رنجش، ہر دکھ تمہیں خدا کے قریب لے جانے کا بہانہ ہے۔ جس نے اپنے وقت کی قدر کی وہ دنیا اور آخرت دونوں جیت گیا۔ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ امام علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکل وقت میں صبر کرنا بہادری ہے، لیکن مشکل وقت سے سیکھنا عقل مندی ہے۔ مصیبتیں انسان کو یا تو توڑ دیتی ہیں یا بنا دیتی ہیں، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ خود پر قابو پانے والا شخص ہزار دشمنوں پر فتح پانے والے سے بڑا فاتح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں،
اگر تم صرف ان سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتے ہیں تو اس میں کیا کمال ہے؟ اصل حسن تو ان سے حسن سلوک میں ہے جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہو۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن لوگوں سے کبھی سائے دیوار نہ مانگو۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کو پسند آ جائے تو وہ دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ تو درویش پرندے ہیں، تھوڑا رزق اٹھایا زیادہ چھوڑ دیا۔ اپنے کردار پر سرمایہ لگائیے، فائدے آپ کو حیران کر دیں گے۔ جو دوسروں کو اپنی ضرورت سے اوپر رکھتا ہے، ایسا شخص کمال کی بہادری تک پہنچا ہوا ہے۔ آپ کا طاقتور ہو کر کسی کا سہارا بن جانا ہی اصل طاقت ہے۔ آپ کا جواب آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ برے لوگوں اور چیزوں کو آپ جتنی کم توجہ دیں گے، آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ ہاتھ خالی ہو تو عقل مندی کا اظہار نہ کرو، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ حکمران بدلنے سے نہیں، اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں عقل مند کی خاموشی سے، جاہل کی باتوں سے۔ اگر آپ کا دل سکون میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق بے وقوفوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ انا پرست آخر میں ہمیشہ ٹوٹتا ہے، اور اس کو سنبھالنے والا پھر کوئی نہیں ملتا، کیونکہ وہ پہلے ہی سب کو گنوا چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ جس نے خدا کو پہچان لیا، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں، تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، کیونکہ اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا سب سے بڑھ کر ایمان ہے۔ اللہ کے سہارے کے بغیر نہ آج تک انسان کی کشتی کنارے لگی ہے اور نہ کبھی لگے گی۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتے ہوئے عفو اور درگزر سے کام لے۔ جب آپ کے پاس دو آنکھیں ہیں تو لوگوں کو اپنے کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، نہ کہ جو آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ درویش نہیں، درویش کا طالب بن، مخدوم نہیں، مخلوق کا خادم بن۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کچھ لے کر نہیں آتے، پھر ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ بھی لے کر نہیں جاتے۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھیں، کیونکہ امیدوں کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ جھگڑوں میں پرورش پانے والی اولاد پرانی خستہ حال عمارت کی طرح بوسیدہ ہوتی ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔
خواہشوں کی پیروی ایک لا علاج بیماری ہے۔ جھوٹے کے پاس شرم نہیں ہوتی۔ کنجوسی انسان کو بے آبرو کر دیتی ہے۔ سچ کی کڑواہٹ کو برداشت کر لو تاکہ جھوٹ کی مٹھاس تمہیں دھوکہ نہ دے۔ جب اولاد خود کو ماں باپ کے حکموں کے مطابق ڈھالنے لگتی ہے تو اللہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں برائی ہے کبھی بھلائی نہیں پائے گا۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اگر ہم سچ کی خواہش رکھتے ہیں تو راستہ ضرور ملے گا۔ حقیقت کے تلاش کرنے والے مایوس نہیں ہوتے۔ عشق وفادار ہے اور وفادار ہی کا خریدار ہے۔ جو آدمی خدا کے ساتھ ایک ہو گیا وہ نفس، شیطان اور خواہشات سے چھٹکارا پا گیا۔ زندگی بندگی کے لیے ہے، بندگی کے بغیر زندگی شرمندگی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت برائی سے بدتر ہے۔ مومن جب تک دوسروں کی مدد میں مصروف رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ کو دنیا سے بند کر لو، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے جسم کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف چاہتا ہے زندگی بھر ذلیل رہتا ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر بلا وجہ غصہ آنا ناشکر انسان کی نشانی ہے۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محنت سے آپ 3 چیزوں سے بچے رہتے ہیں: بے لطفی، برائی اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جب کوئی ہر وقت تمہارے عیب نکالے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ خود کو بیکار مت سمجھو، ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے۔ خود غرضی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ رب کی طرف محنت رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ قرض یا ادھار صرف پیسوں یا چیزوں کا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی توجہ، محبت، مسکراہٹ اور وقت کا بھی ہوتا ہے۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ آسودگی کو آزمائش اور آزمائشوں اور مصیبتوں کو نعمت سمجھتا ہے۔ خدا کی مدد انسان کی کوشش کے مطابق آتی ہے۔ انسان کی سب سے بری مصروفیت اس کے فضول کام ہے۔ شہوت کی گھڑی بھر پیروی لمبے غم کی وجہ ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے عمل کرنے والا صاف راستے پر چلنے والے کی طرح ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ غیبت برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی اور دوسری تمام برائیوں کے مقابلے میں زیادہ عام ہے، یہاں تک کہ بہت کم لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ مومن کو پریشان نہ کرو، ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائے گی۔
جو کسی ایسے شخص کی تعریف کرتا ہے جو اس تعریف کا حقدار نہ ہو تو اس نے اپنے آپ کو تہمت کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ کسی بزرگ کے ساتھ اس سے بڑا جھگڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسی کے نام پر اسی کا کام نہ کرنا۔ دعا میں لوگوں کو شامل کر لیا جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں نہایت سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی نہایت سادہ ہوتے ہیں۔ کوئی ذہین شخص ایسا نہ ہوگا جس میں تھوڑی بہت دیوانگی نہ ہو۔ اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو وہ بلا خوف اور خطر ہر بات کہہ دیتا ہے۔ جب محبوب خاموش ہوتا ہے تو دنیا میں سب سے مہنگی چیز اس کی آواز لگتی ہے۔ عاجزی کے تکبر سے بچو، کیونکہ یہ نفس کا فریب ہے اور انسان سمجھنے لگتا ہے کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ عاجز کوئی نہیں ہے۔ جسم روح سے اور روح جسم سے چھپی ہوئی تو نہیں، لیکن روح کا دیکھنا نگاہ کی دسترس سے باہر ہے۔ نیک بندوں پر جو مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ گناہ گاروں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ انسان کا ہر وقت یہ سوچنا کہ میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں اور کوئی دکھ نہ ہو تو یہ خواہش فطرت کے خلاف ہے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے مخلوق خوف زدہ رہے۔ دشمن جب ہتھیار اٹھا لے تو مومن کو اس کے سامنے چٹان کی طرح مضبوط ہو جانا چاہیے، اور جب معاملہ اپنوں کے ساتھ ہو تو وہاں معافی اور درگزر سے کام لے۔ صبر وہ مقام ہے جہاں انسان نعمت اور مصیبت کا فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو لفظ ہمارے رویوں کو ٹھیک انداز میں نہ بدل سکے وہ علم نہیں، صرف معلومات ہیں، لیکن جو الفاظ یا معلومات ہمارے رویوں کو ٹھیک کر دے، اچھا کر دے، وہ علم ہے۔ اولاد کو آزمائش کہا گیا ہے کیونکہ اولاد کی محبت میں انسان سیدھے راستے کی بصیرت کھو دیتا ہے۔ اگر رویے اچھے نہ ہو تو دعا کام نہیں آتی۔ کانوں سے شکر یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب یا کمی سنے تو اسے آگے بیان نہ کرے بلکہ اس کو چھپا لے۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ آج کل اپنوں کے پاس اپنوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ مبارک ہیں جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ ضرورت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت اور آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی نہ پلٹا کر اپنی عزت بچا لو۔ اچھے کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت کم پڑتی ہے، اچھے دل اور ارادے کی زیادہ۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہو، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اگر برائی کا موقع ملا ہو اور وہ نہ کی جائے تو وہ مقبول نیکی بن جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں پر جبر اور ظلم نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ دلوں کی شفا قرآن کی قرأت میں ہے۔ برے کے جواب میں اچھا سلوک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپس میں تحفہ بھیجا کرو، رنجش دور ہوتی ہے۔ مصیبت کی جڑ
انسانوں کی باتیں ہیں۔ وہ لوگ بہتر نہیں ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے بالکل چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بہتر وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہمارا اور رحمان کے عرش کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا، ایک آواز دینے کا جو سچے دل سے نکلی ہو۔ دین میں آسانی ضرور ہے، مگر دین میں منمانی نہیں۔ 2 قدم اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک جو فرض نماز کے لیے اٹھا ہو اور دوسرا جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے اٹھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کوئی عبادت بھی حلال کمانے اور شرمگاہ کی حفاظت سے بہتر نہیں۔ تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی، اور عمر کو نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔ اے اللہ، اپنے ذکر اور شکر کرنے اور بہترین عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جو شخص دنیا میں دوغلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانی پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا سب سے بہتر عمل ہے۔ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں، منایا جاتا ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہیں، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ اللہ کو اپنے ہر کام میں یاد رکھنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ قوموں پر زوال برے لوگوں کے بولنے سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے آتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ہمیشہ کا دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورتوں کے لیے صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان خود کو تب اچھا لگتا ہے جب اسے کوئی اور اچھا لگنے لگتا ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تجھے تیری تندرستی اور صحت اور کل کی امید دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور تندرستی ہمیشہ نہیں رہتی۔ جو امید چھوڑ دیتا ہے اسے پوری کائنات چھوڑ دیتی ہے۔ منزل کو خبر نہیں ہوتی کہ سفر کتنا کچھ چھین لیتا ہے۔ صبر کرنے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت نہ ہو تو صبر نہیں رہتا، برداشت کہلاتا ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے معاوضے کی پرواہ نہیں کرتے۔ خواہشات کے جنگل میں سکون کا پرندہ نہیں چہچہاتا۔ کام سے محبت ہونی چاہیے، نام سے نہیں۔ قدرت آپ کی زندگی میں چیلنج آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں، آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ جو شکست کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نقصان میں جہاں سے بھی واپس مڑ جائیں اسے فائدہ کہتے ہیں۔ مرد ہمیشہ اپنی نظروں کی وجہ سے بدنام رہا ہے۔ جو تمہیں معلوم نہیں اسے جاننے والوں سے پوچھ لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔
انسان کی اصل خوبصورتی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ خوشی کے بغیر امن حاصل نہیں ہوتا، اور خوشی امن کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ بروں کے ساتھ برا بن جانا تو کوئی کمال نہیں، کانٹوں میں کھلا پھول دل کو موہ لیتا ہے۔ رب پر ایمان ہے تو اس کا ہر کام اس کے تعین کردہ وقت پر ہی ہوتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھو۔ سچ بولنے سے زیادہ سچ سننے کا عمل مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا وقت بہت جلدی اور برا وقت بہت دیر سے بھلاتے ہیں۔ جاہل پہلے باتوں کو بحث میں بدلتا ہے، پھر جب بحث کو اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھتا ہے تو بری باتیں، بد کلامی اور الزام پر اتر آتا ہے۔ بدتمیزی کرنا کمزور انسان کا خود کو طاقتور ہونے کا یقین دلانا ہے۔ دیکھو، تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین مکمل ہونا چاہیے۔